وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے کبھی نکلیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یعنی دوزخ سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ایسا عذاب کیوں کہ کفر و شرک جو ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بخشش نہیں ہے، اور کفر و شرک کی حالت میں چونکہ اگر مرا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہے پھر اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں۔ ہاں مومن ہے، ایمان کے ساتھ مرا لیکن گناہ گار ہے، تو اسات المومنین جو ہے گناہ گار مومنین، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ایک حد تک عذاب دینے کے بعد ان کی تطہیر کر کے ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے، لیکن جو کفار و مشرکین ہیں وہ تعذیب کے ساتھ یعنی عذاب ان کو دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس کو کہہ دیا وما ہم بخارجین من النار، وہ جہنم سے کبھی نکلیں گے نہیں۔ یہاں تک یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے اتاری وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کھانے پینے میں جو غلو کرتا ہے، یار یہ بھی کھا لو، یار وہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، یار جانور تو ہے، یا بکرا جانور اگر کھا لے تو خنزیر بھی تو ایک جانور ہے، دیٹس آلسو اینیمل، وہ بھی اینیمل، یہ بھی اینیمل، یہ خام خواہ یار یہ مولویوں کے فتوے نہیں، اللہ کی حدود ہے، اللہ نے حدود کر رکھی، یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے، یہ پی سکتے ہو یہ نہیں پی سکتے۔ تو اللہ کے زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے بغاوت، اللہ کی زمین، اللہ کے خزانے، اللہ کے پیدا ہوئے کی نعمتیں، اللہ کی مرضی، اس نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ یہ کیوں نہ کھائیں۔ آج آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں اور میزبان آپ پہ پابندی لگا دے کہ جی آپ یہاں بیٹھیں یہاں نہ بیٹھیں، تو کیا خیال آپ سے لڑتے ہیں اور جی کیا بات ہے ہم یہاں کیوں نہ بیٹھیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھئی جی بھی اس کا گھر ہے، جی میزبان کا گھر ہے، اس سے کہہ دی یہاں بیٹھیں، ادھر یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے آپ اس طرف نہ آئیں، تو کیا خیال آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بالکل یہ پوری کائنات اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی زمین ہے، آسمان اللہ کا ہے، دریاؤں کی روانیاں اللہ کی ہیں، فضائیں اور ہوائیں اللہ کی ہیں۔ اللہ اس زمین میں رہنے کے لیے ہمیں بتا رہا ہے، اس زمین میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب تمہیں پوچھنے کا حق نہیں اجی وہ ہمارے کیوں حرام ہے، جیسے مہمان بن کے میزبان سے آپ نہیں پوچھ سکتے اجی ہم یہاں بیٹھے وہاں کیوں نہ بیٹھے، کہا جی میری مرضی، مائی ہاؤس، میرا گھر ہے، آپ کا نہیں، آپ بیٹھیے، بیٹھنا جائیے، یہی کہتے ہیں۔ تو آپ وہ گھر جو کہ آپ کا اپنا ہے بھی نہیں، وہ ایک عارضی ملکیت ہے، تو اللہ کی تو ذاتی ملکیت ہے، تو اللہ کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہہ کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، لہٰذا تم کا نہیں سب کچھ نہیں، اس کی اجازت نہیں، اس لیے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہاں یہ شیطان ہے جو تمہیں اس میں لگاتا ہے، اور جی یار بکرا بھی حلال ہے وہ بھی اینیمل ہے، خنزیر بھی حلال ہونا چاہیے وہ بھی تو اینیمل ہے، کیا فرق ہے جی؟ یہ مرغی کھا لیں اور چیل نہ کھائیں، یہ کیا بات ہوئی یار؟ مرغی بھی پرندہ چیل بھی پرندہ نہیں، آپ کوئی پوچھنے کا حق نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حدود متعین کر دی ہیں، اپنی نبیوں کے ذریعے سے کھانے پینے کی حد متعین کر دی، اسی پر عمل کرو گے، یہ عمل کرنا ہی اللہ کی اطاعت ہے، اس حدود کو توڑ دینا یہ شیطان کی اطاعت ہے، اور شیطان کی اطاعت سے بچ جاؤ، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔